ضیافت۔ آپ اپنے ایک صحابی علا بن زیاد حارثی کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں جب آپ نے ان کے گھر کی وسعت دیکھی تو فرمایا، تمہیں اس دنیا میں اتنے وسیع گھر کی کیا ضرورت تھی، جبکہ تم آخرت میں اس کے زیادہ محتاج رہو گے۔ البتہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس گھر کے ذریعے اپنی آخرت پالو تو اس میں مہمان نوازی کرو، صلہ رحم کرو اور اس گھر سے حقوق الہی کو ادا کرو۔ اس طرح کرنے کے بعد تم اپنے آپ کو اس کے ذریعے آخرت میں پہنچا پاؤ گے۔ اللہ نے جسے دولت عطا کی ہو اسے اس دولت کے ذریعے رشتہ داروں کی مدد اور بہترین مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ ایک دن آپ رو رہے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، 7 دن سے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے خوف ہے خدا کہیں میری اہانت نہ کر دے۔ جو مومن بھی مہمان کو پسند کرتا ہے وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمکتا ہوگا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی کہیں گے، یہ نبی مرسل کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تب ایک فرشتہ کہے گا، یہ وہ مومن ہے جو مہمان کو پسند کرتا تھا اور اس کا احترام کرتا تھا، لہٰذا اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے سوائے کوئی دوسری راہ نہیں۔ جو مومن مہمان کی آہٹ اور سرگوشی سن کر خوش ہوتا ہے، اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، بھلے ہی وہ زمین و آسمان کی جتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور معلم کے لیے اپنی جگہ سے احتراماً کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی وہ تم سردار ہی کیوں نہ ہو۔ 3 چیزوں میں شرمایا نہیں جاتا: انسان کا اپنے مہمان کی خدمت کرنا، انسان کا اپنے باپ اور معلم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا، اور اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ نیک عمل انجام دینا، مظلوم کی مدد کرنا اور مہمان کی خاطر و مدارات کرنا سرداری کے اسباب ہیں۔ با فضیلت کرامتوں میں نقصانات کا تحمل اور مہمان کی خاطر و مدارات کرنا ہے۔